ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا کے کھائی دے گا، بن جائے کھنڈر۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ کہتے جی ایران والے شیعہ ہیں، اب شیعہ تو لڑ رہا ہے، تم نے توحید کو سینے میں رکھا ہوا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بزدلی کا چادر اوڑھ کے آنکھیں نیچے کر کے تم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں غیرت کبھی شاید نہ آئے۔ تمہیں غزہ کے ماؤں، بہنوں، بوڑھوں اور بچوں کی آہ و پکار پر غیرت نہیں آ رہی تو تمہیں کبھی بھی غیرت نہیں آئے گی۔ تم مر جاؤ گے مگر بے غیرت کی موت مر جاؤ گے۔ اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران تو شیعہ ملک ہے تو ہم پھر کیا کریں؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کون کیا ہے، کون کیسے سوچتا ہے۔ اس وقت یکجہتی کا وقت ہے، اتحاد کا وقت ہے۔ امریکہ نے ایران پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ یہ درندے اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ کافر ایران کو اسلام کا ایک رکن سمجھتے ہیں۔ کافر کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنا چاہتے ہیں، بس امت مسلمہ کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے، جزاک اللہ۔